ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو کچھ بتا دینا چاہوں گا۔ میرا نام سید فیاض علی شاہ ہے اور میں PK83 کا امیدوار تھا قومی وطن پارٹی کی طرف سے، اور کچھ دن پہلے میں نے الیکشن سے دستبرداری کی ہے اور اپنی ایک ذاتی اور مجبوریوں کی وجہ سے میں اس الیکشن سے دستبردار ہوا ہوں، اور میرے بھی کسی کا نہ کوئی پریشر تھا نہ کچھ تھا، ایک ذاتی خصوصیات ہیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے دستبردار ہوا، اور اس میں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے قومی وطن پارٹی سے ہوں، اس میں ہوں، ابھی بھی ہوں، اور انشاءاللہ اسی میں ہی رہوں گا۔ بڑی باتیں ہیں، بڑا کچھ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے سوالات ہوں پہلے میں ان کا، اور ساتھ ساتھ پھر اور باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ مقصد میرا صرف یہ تھا کہ جو میرے ساتھی تھے سارے جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اس میں ہماری سٹی کے عہدیدار ہیں، ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہیں، صوبائی عہدیدار ہیں، ان کو لانا تھا آپ کے سامنے، کیونکہ ہم سارے متحد ہیں، پارٹی متحد ہے، پشاور سٹی کے اندر بھی، پشاور ڈسٹرکٹ کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی باتیں چل رہی تھیں شہر کے بیچ میں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو سب کلیئر کر دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی کے شکار میں کوئی ہم سے غلط فیصلہ ہو جائے یا ہمارے بارے میں کوئی غلط سوچنا شروع کر دے۔ تو یہ میں پریس کانفرنس اسی لیے ہے کہ جتنی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ قومی وطن پارٹی کے ساتھ ہیں اور کے ساتھ رہیں گے۔ آفتاب خان ہمارے لیڈر ہیں، سکندر خان ہمارے لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لوگ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو گہمگوئیاں ہو رہی ہیں شہر کے اندر وہ ایک افواہیں ہیں، ان کو کلیئر کرنے کی خاطر آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ شہر کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، میرے حوالے سے کچھ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شہر کے بیچ میں کافی ایسی باتیں ہو رہی ہیں میرے بارے میں کہ جی میں نے شاید کمپرومائز کیا ہے، یا مجھے بھی آفر ہے کسی پارٹی کی طرف سے کہ جی آپ کو سینیٹ بنا دیا جائے گا، آپ کو عہدہ مل جائے گا۔ میرے خیال میں یہ سب ایسی افواہیں ہیں۔ میرا نہ کوئی کسی طرح کوئی ڈیل ہے، نہ میرے ساتھ کسی کو میں نے اپنے ساتھ کوئی کنڈیشن دی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کلیئر ہے، اس لیے میں یہاں پر آ کے سوال آ گئے۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ جی مجبوری یا کوئی ایسی بات تھی۔ دیکھیں خاندان ہے ہمارا، خاندان پشاور شہر میں الحمدللہ ایک جانا پہچانا خاندان ہے، اہل سعادات کی فیملی ہے، تو ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو یہ بھی تھا کہ اس کو ہم لوگ میں ڈیمیج نہ کریں۔ میں نے اس میں وڈرا کیا کہ ہماری جو ساکھ ہے شہر کے اندر، ہمارا جو شہر کے اندر مقام ہے، شہر کے اندر جو عزت ہے، اس کو وڈرا نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا ایک بات یہ بھی آپ کی کی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ جی ہر بار کیوں، تو پانی جو ان سے نیچے گرتا ہے میرے خیال میں، تو بس اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ پانی کا رخ جو سا ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، شاید یہی وجہ ہے، اور کوئی ایسی سچ مجھے نہیں آتی بات۔ پھر آپ نے کہا پشاور کے حوالے سے کہ پچھلے ادوار میں اس شہر کے ساتھ جو ہوا انتہائی برا ہوا، اور میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں آپ کی اس بات کے ساتھ۔ میرا جو سوال تھا اور میرا جو بیانیہ ہے یا میرا جو نیریٹو ہے، ہم نے سب سے پہلے پشاور کا نعرہ لگایا، اور یہ جو نعرہ تھا یہ اس لیے لگایا گیا کہ میرا ایک سوال ہے اس کے اندر، میرا اور کوئی منشور نہیں تھا، میرا صرف بننا ہی منشور ہے سب سے پہلے پشاور۔ تو سب سے پہلے پشاور کا میرا جو سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اور ایک وہ بدامی صاحب کی طرح کہ جی معصومانہ سوال ہے میرا، جی آیا اس شہر میں اس وقت جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہم نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ ووٹ دیا، تو اگر 4 دفعہ ووٹ دیا تو 20 سال بنتے، تو یہ اب 25واں سال آ جائے گا، شروع ہو جائے گا، تو 5 سال ڈالیں تو 25 سال ہو جائے گا۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جن کو ہم نے 2 دفعہ 3 دفعہ 1 دفعہ ووٹ دیا، ان کو ہم نے MPs بنایا، پھر یہ لوگ منسٹری میں گئے، آیا
اس شہر کا ذمہ دار کوئی ہے؟ آپ نے کہا کہ ڈیرانوں کا شہر ہے، پھولوں کا شہر ہوتا تھا، آیا اس شہر کا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے؟ آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام کریں گے اور جتنی بھی پرابلمس ہیں بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، گلیاں بنائیں گے، وہ تو بنائیں گے، جو خدمت کی ہے اور پھر ہم خدمت کریں گے. جو خدمت کی مجھے وہ بتا دیں. میرا پہلا ووٹ ان کو ہے کہ جو خدمت کی گئی ہے شہر کے اندر پچھلے 20 سالوں میں وہ مجھے پتا. آج آپ میرے ساتھ ہیں، کریم پورہ شہر کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، شہر کا دل کہا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو آج بھی ٹوٹی گلیاں ہیں، ادھر نالی کے اوپر ٹاکیاں نہیں ہیں، وہاں پہ بلب نہیں ہے. میں پچھلے 30 سال سے اس سارے شہر میں پھر اور میں نے گلی گلی دیکھا ہے اور گلی گلی میں گیا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ جی یہ کہاں گیا. میرا سوال یہی ہے کہ پہلے ذمہ داری بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس شہر کو آج اس حالات میں. میرا کنسنٹریشن صرف اور صرف پیشاب ہے. ملکی حالات وہ ہمارے بس میں نہیں، اکانومی آپ کے میرے بس میں نہیں. سوئی گیس نیشنل ایشو، باپڈا نیشنل ایشو، وہ ہمارے بس کے نہیں. ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں پشاور شہر ہے کہ اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمارے بس میں ہے. اگر ہم اس کے لیے نہ کریں تو یہ ظالم کے ساتھ آپ کا مل جانا ہے، اور ظالم کے ساتھ مل جانا بھی گناہ کبیرہ ہے. میں یہ صرف سوال رکھتا ہوں آج آپ کے سامنے اور بالخصوص میرے تمام ساتھی برادری کے سامنے کہ آپ یہ سوال پوچھیں تمام ان لوگوں سے کہ آیا اس کی ذمہ داری تو پہلے کوئی لے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے شہر کو تباہ کیا ہوا ہے، ہم نے ایم اے فنڈ، ہم نے ایم پی اے فنڈ یہاں پہ نہیں لگایا اور یہ شہر آج اس حال میں پہنچا ہے. ان کے پاس ایسا کون سا اللہ دین کا چراغ ہے کہ جی اگلے 5 سال میں یہ 20 سال کی جو کوتاہیاں ہیں اس کو پورا کر دیں؟ مجھے تو نظر نہیں آتا ہے. فیض علی شاہ صاحب میں ہوں، لیکن ابھی میں نے وہاں پہ چارج نہیں لیا کیونکہ میں اپنے اس پرابلم میں تھا، الیکشن کے ایشوز میں تھا کہ 13 تاریخ کا انتظار کر رہے تھے ہم لوگ. تو اس لیے اس حوالے سے ابھی میرے پاس ایسا ٹوٹل انفارمیشن نہیں ہے. انشاءاللہ کل میں جاؤں گا وہاں پر اور وہ دفتر میں ہم جو اسٹیبلش ہوا ہے اس کی ساری ڈیٹیل دے کر پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دیکھیے جی ابھی تو سپورٹ کا ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں. ہمارے لیڈر نے ابھی تک نہیں کہا شام نے کی تھی آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے کہ آپ فی الحال انتظار کریں. جو ہی ہمیں کمرشل ہیڈ سے کوئی انسٹرکشن آئیں گی اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے. شاہ صاحب ابھی بتایا ہے کہ ہمیں انسٹرکشنز ابھی نہیں آئی ہیں. آنے والے دنوں میں جو انسٹرکشنز آئیں گی کہ آپ نے کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کا اتحاد کرنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے، جو انسٹرکشن آئیں گی ہم آپ کو بتا دیں گے. ایسا جو لیا انٹرو اس میں نے یہی کہا کہ آفرز تھیں جو کہ ہم نے نہیں ہیں اور نہ میں کر سکتا ہوں ایسا، اور پارٹی میں نے چینج نہیں کرنی ہے، اسی پارٹی میں ہوں اور پہلے بھی تھا بھی ہوں پھر بھی رہوں گا. اور ایسا کوئی وہ سب افواہیں ہیں، وہ سب جو سی ہیں ایک سارے ہیں آپ کے بہت، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہاں پر اگر ہم نے آج اس شہر کے بارے میں نہ سوچا، آج اس شہر کے بارے میں اگر آواز آپ لوگوں نے نہ اٹھائی تو پھر میرے خیال میں آپ بھول جاؤ سارا کچھ. پھر کوئی مجھے نہ کہ کیونکہ میں آؤں گا. آج تاریخ کیا تاریخ ہے؟ 17 جنوری 2025 کو یہاں پہ پھر بیٹھوں گا آپ کے سامنے اور پھر ہم بات کریں گے کہ جی اس سال کے بیچ میں کیا ہوا. اب میں آپ کو بتا دوں پچھلے 25 سال سے، لیکن اس سال کا جواب ہم لیں گے اگلے سال 2025 میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی ہے پچھلے جو ہمارے ایم پی ایز حضرات اس پرٹیکولر جو 83 ہے، یہ پہلے پی کے 1 ہوتا تھا، پھر پی کے 2 ہوا، پھر یہ پی کے 77 ہوا، پھر 78 ہوا، پھر 81 ہوا، آج یہ 83 ہے. تو اس کے بیچ میں جو ایم پی ایز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں سارے. میرے پاس کیونکہ ڈیٹا یہاں پہ ملنا مشکل ہے، آر ٹی آئی والوں نے ڈیلے کیا ہوا ہے، لیکن کچھ جو آیا ہے اس کے بیچ میں میرے پاس 2012 سے 2019 کا ڈیٹا آیا کہ 2012 سے 2019 میں 1 ارب 90 کروڑ روپیہ ہمارے ایم پی ایس حضرات کو ملا ہے. 1 ارب 90 کروڑ روپیہ. اب 2012 سے 2013 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں 2012 سے آپ اگر بات کرتے ہیں تو اینڈ آف دی ایک ٹینیور تھا 8 سے 13 تک، جس میں بیچ میں حیدر ہوتی صاحب منسٹر تھے. اس میں یہاں پہ ہمارے 2 منسٹر تھے، 2 ایم پی ایس تھے،
بشیر بلور صاحب اللہ ان کو بخشے اور سید زاہد علی شاہ. پھر 2013 میں یہاں پر وہ آ گئے شوکت صاحب آ گئے اور ساتھ ان کے جاوید نسیم صاحب آ گئے. پھر آخر میں ابھی سوری بلور صاحب آئے. یہ 4-5 MPs اس ٹیلیور میں آیا ہے. اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کا ابھی میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے. آپ کو صرف ڈیٹا دے رہا ہوں 2012 سے لے کے 2019 تک جو کہ 1.90 کروڑ کا ہے. اس میں کوئی اور فنڈ نہیں ہے. اس میں نہ WSB کا فنڈ ہے, نہ ADB ہے, نہ ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ کارپوریشن ہے. کوئی ایسا فنڈ اور نہیں ہے. نہ MPF فنڈ ہے, نہ سینیٹر فنڈ ہے. یہ اونلی آپ کے سامنے MPA فنڈ پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی 1.90 کروڑ روپیہ 7 سال میں اور پچھلے 5 سال میں اور اگلے 5 سال میں اور کتنے پیسے تھے. تو یہ ارباں روپے ہیں. اس کی انویسٹیگیشن چاہیے ہمیں, اس کا جواب چاہیے ہمیں. یہ پیسہ آیا ہے, لگا کدھر ہے؟ آیا ہے, اب لگا کدھر ہے؟ جس نے لگایا ہے, جس کے نام پر آیا ہے, جس نے ریسیو کیا ہے, اس نے ڈیفینیٹلی ایکسپینسز بھی شو کیے ہوں گے, اس نے ڈیفینیٹلی ٹینڈرز بھی کیے ہوں گے. ہمیں بتا دیں شہر میں کہاں پہ کام ہو. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ایک پشاور میں ہم ان لوگوں کو اور کتنا سپورٹ کریں. 2008 سے لے کے 2013 تک یہاں پہ حکومت تھی حیدروتی صاحب کی, اور ANP اور پیپلز پارٹی کا جوائنٹ کمبینیشن تھا الیکشن گورنمنٹ بنانے کا, الائنس تھا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ساری دنیا جو ڈیوائیڈڈ ہے وہ ڈسٹرکٹ پہ ڈیوائڈ ہے. صرف لنڈن میں میرے خیال میں کاؤنٹی کہتے ہیں, باقی سب ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو ایسا دنیا میں نہیں ہوا جو اس پشاور میں ہوا ہے. میرے خیال میں یہ 8واں یا 9واں عجوبہ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ ایک ڈسٹرکٹ سے آپ کے پاس 9 MNAs میں سے اور MPAs میں سے ٹوٹل فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر 9 بندے تھے آپ کے پشاور شہر میں. میرے خیال میں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کدھر ایک سے زیادہ یا 2 سے زیادہ کوئی حکومت بنتی ہے تو ایک ڈسٹرکٹ کو اتنی زیادہ پریزنٹیشن دیتی ہے. حاجی غلام بلور صاحب منسٹر ہے فیڈرل, عالمگیر صاحب فیڈرل منسٹر ہے, ان کی مسز فیڈرل منسٹر ہیں, بشیر بلور صاحب منسٹر صوبائی, زاشا صاحب منسٹر, عاقل شاہ منسٹر, ایوب جان ارباب ایوب جان منسٹر, جغر مٹی صاحب اسپیکر, خوشدل خان ڈپٹی اسپیکر. 9 بندے آپ کے ڈسٹرکٹ پشاور میں سے آئے. کبھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اور کتنی زیادہ پریزنٹیشن دیں ہم آپ کو, اور کتنی زیادہ ہم آپ لوگوں کی خاطر ہم نے بھاگے دوڑے کہ آپ آئیں گے پشاور شہر کے لیے ٹھیک کریں. مجھے بتا دو 2008 سے لے کے 2013 تک پشاور شہر میں کیا ترقی ہے؟ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آپ لوگ تھوڑا سا دیکھیں اس شہر کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ چیزیں جو سی ہیں کون بتائے گا؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فکشنری میں بتا رہا ہوں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. دنیا میں 9 بندے ایک ڈسٹرکٹ سے آئے, فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر. مجھے بتا دو کہ جی ہاں جی ایک پاکستان میں ایک اور ڈسٹرکٹ بھی ہے, اس میں 9 بندے آئے ہیں. تو جب 9 بندے ہمارے آئے, آج وہی 9 کے 9 کھڑے ہیں, آج وہی 9 کے 9 پھر ہمارے معززین شہر ہیں, مانتوں بڑے بزرگ ہیں, ہماری اس میں ہے تربیت میں ان کی خدمت کرنا, ان کی احترام کرنا.